جو جس کام پہ لگا ہوا ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں، باقی ساری دنیا غلط ہے، میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں، اور باقی سب کا سب کچھ غلط ہے اور میرا سب کچھ ٹھیک ہے. ہر قوم، اور قرآن مجید نے ایک جگہ بھی اور بھی بات فرمائی، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو ہے اس پر بڑا خوش ہے. وہ حقیقت حال کو دیکھنے اور حقیقت حال کو سمجھنے کی ہمیں تلقین کی، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور جس چیز میں غلط ہے وہ غلط ہے. کوئی ہمارا مخالف ہے، ہماری اس سے بنتی نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ساری باتیں ہی غلط ہیں، کیونکہ وہ ہمارا مخالف ہے اس لیے غلط ہے. نہیں، ہو سکتا ہے اس کی ٹھیک بھی ہو. جو معبودان باطلہ ہیں، جو بت ہیں، یا دیگر کوئی بھی شخص کسی کی بھی عبادت کرتا ہے تو اس کو برا بلا کہنے اور اس کو گالی دینے سے منع کیا گیا. کسی بھی عقیدے کا. اصل میں اس طرح ہوا کہ کسی نے ان کے بتوں کو، مشرکین کے بتوں کو برا بلا کہا، تو انہوں نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. فرمایا کہ تم کسی کے معبودان باطلہ کو، غلط خدا ہے، جھوٹے خدا ہے، ان کو بھی برا بلا نہ کہو، سیدھی راہ دکھاؤ ان کو، سیدھا رستہ بتاؤ ان کو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے نتیجے میں تمہارے حق خدا کو، سچ خدا کو وہ برا بلا کہنا شروع کر دیں. اب ہم اس دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ مختلف طرح کے لوگ ہیں، کوئی کسی عقیدے کا پیروکار ہے، کوئی کسی فکر کو ماننے والا ہے، کوئی شرک کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے. فرمایا اگر ہم چاہتے تو کوئی بھی دنیا میں شرک کرنے والا نہ ہوتا، سارے کے سارے فرما بردار ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ایسی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اختیار دیا. اب اگر ہم اپنے اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں تو اللہ کا فضل اور کرم ہمارے شامل حال ہوگا، اور اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہمیں دیکھنا پڑے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انعام کی 107 نمبر آیہ مبارکہ، آخری سبق ہے آج 7ویں پارے کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں، انسان کو، اشرف المخلوقات، تمام تخلیقات سے ایک فضیلت عطا فرمائی، اور فضیلت عطا فرما کے دونوں رستے ہمیں دکھا دیے، درست رستہ بھی اور غلط راہ بھی. صراط مستقیم بھی بتا دیا کہ یہ میرا رستہ ہے اور میرے قرب کا اور مجھ تک آنے کا رستہ ہے، اور اس رستے کو بتانے کے لیے 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ بھی جاری فرمایا. اور پھر یہ تبلیغ اور صراط مستقیم کی نشاندہی اللہ کے نیک بندے اور مبلغین کرتے رہے، اور اب تک کر رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے. دوسرا راہ بھی اللہ نے دکھا دیا کہ یہ شیطان کا راہ ہے، اور اس پر چلنے والے یہ شیطان کے گروہ ہیں، اور جو اس پر چلے گا وہ میری ناراضگی کا سامنا کرے گا اور اسے پھر جہنم میں جانا پڑے گا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو شیطان پیدا ہی نہ ہوتا. حضرت آدم علیہ السلام کی جب اس نے مخالفت کی تھی اور سجدہ نہیں کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت ہی نہ دیتا اور اس کو ختم فرما دیتا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو صرف اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے پیدا فرمایا، ان میں
نافرمانی کا جذبہ ہے ہی نہیں، نافرمانی کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ فرما برداری ہی کرتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ہماری بھی یہی صورتحال ہو جاتی، ہمارا نفس بھی نہ ہوتا، شیطان بھی نہ ہوتا، اور ہم صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے۔ لیکن اللہ کی مرضی اور منشا یہ نہیں تھی۔ اللہ کی مرضی منشا یہ تھی کہ میں نے ان کو پیدا کیا، میں نے ان کو تخلیق کیا، اور ایک خاص ان کو شرف دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ میرے رستے پر کون چلتے ہیں اور دوسرے رستے پر کون چلتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں یہ راہ دکھا کے اس دنیا میں بھیج دی۔ اب ہم اس دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ مختلف طرح کے لوگ ہیں، کوئی کسی عقیدے کا پیروکار ہے، کوئی کسی فکر کو ماننے والا ہے، کوئی شرک کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ فرمایا اگر ہم چاہتے تو کوئی بھی دنیا میں شرک کرنے والا نہ ہوتا، سارے کے سارے فرما بردار ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ایسی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اختیار دیا۔ اب اگر ہم اپنے اختیار کو بروئے کار لاتے ہوئے اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں تو اللہ کا فضل اور کرم ہمارے شامل حال ہوگا، اور اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہمیں دیکھنا پڑے گی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کے نہیں بھیجا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کا کام اور آپ کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچا دینا، راہ ہدایت ان کو بتا دینا اور دکھا دینا کہ یہ سیدھی راہ ہے، اگر اس کو مان لیں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں مانیں گے تو نقصان میں رہیں گے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ یہاں پر ہمیں جو حکم دیا گیا وہ یہ تھا کہ جو معبودان باطلہ ہیں، جو بت ہیں، یا دیگر کوئی بھی شخص کسی کی بھی عبادت کرتا ہے تو اس کو برا بلا کہنے اور اس کو گالی دینے سے منع کیا گیا، کسی بھی عقیدے کا۔ اصل میں اس طرح ہوا کہ کسی نے ان کے بتوں کو، مشرکین کے بتوں کو برا بلا کہا تو انہوں نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا۔ تو فرمایا کہ تم کسی کے معبودان باطلہ کو، غلط خدا ہے، جھوٹے خدا ہیں، ان کو بھی برا بلا نہ کہو، سیدھی راہ دکھاؤ ان کو، سیدھا رستہ بتاؤ ان کو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے نتیجے میں تمہارے حق خدا کو، سچ خدا کو وہ برا بلا کہنا شروع کر دیں۔ ولا تسبوا الذین، اور تم برا بلا نہ کہو۔ سبا یسب کا معنی گالم گلوچ کرنا ہوتا ہے، برا بلا کہنا ہوتا ہے۔ الذین یدعون من دون اللہ، ان کو جن کو وہ اللہ کے خلاف، اللہ کو چھوڑ کر جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، ان کو برا بلا نہ کہو۔ فیسب اللہ عدوا بغیر علم، ورنہ وہ جہالت کی بنا پر دشمنی کرتے ہوئے اللہ کو برا بلا کہنا شروع کر دیں، مخالفت کرتے ہوئے لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، کیونکہ ان کو تو علم نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بات کیسے کرنی ہے وہ تو نہیں جانتے، لیکن تم اگر ان کے خداؤں کو برا بلا کہو گے تو نتیجے میں وہ اللہ کے بارے میں غلط باتیں کریں۔ کذالک زینا لکل امت عملہم، اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہے ہر امت کے لیے اس کا عمل۔ جو جس کام پہ لگا ہوا ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں، باقی ساری دنیا غلط ہے، میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں، اور باقی سب کا سب کچھ غلط ہے اور میرا سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہر قوم، اور قرآن مجید نے ایک جگہ بھی یہ اور بھی بات فرمائی، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو ہے اس پر بڑا خوش ہے وہ۔ تو حقیقت حال کو دیکھنے اور حقیقت حال کو سمجھنے کی ہمیں تلقین کی گئی، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور جس چیز میں غلط ہے وہ غلط ہے۔ کوئی ہمارا مخالف ہے، ہماری اس سے بنتی نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ساری باتیں غلط ہیں، کیونکہ وہ ہمارا مخالف ہے اس لیے غلط ہے، نہیں، ہو سکتا ہے اس کی کوئی ٹھیک بھی ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی ہے وہ اپنے کام میں۔ اب بتوں کی پوجا کرنے والوں سے اگر آپ پوچھیں تو آپ کو ایسی ایسی باتیں سنائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے بتوں کے بارے میں، بتوں کی شان ایسی ایسی بیان کریں گے۔ اسی طرح باقی تو
لیکن حقیقت جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی. ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کے رب کی طرف ان کو لوٹ کے جانا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون، وہ انہیں بتائے گا جو وہ عمل کرتے رہے. اہل ایمان کا کام کیا ہے؟ ان کو درست راہ کی طرف تبلیغ کر دینا اور بتا دینا. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کو بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اور انہوں نے قسم کھائی اللہ کی، انہوں نے اللہ کی قسم کھا کے کہا، اور پختہ قسم، اقسموا باللہ جہد ایمانہم، اللہ کی پختہ قسم کھائی، لئن جاءتہم آیۃ، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی، لیؤمنن بہا، تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے. اور یہ بارہا کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات بھی طلب کرتے کہ جناب ایسا کر دیں اور یہ ہو جائے، اور یہ مکہ کے ارد گرد کے پہاڑ ہیں ان کو سرسبز و شاداب بنا دیں، یہاں کھیتیاں اگنا شروع ہو جائیں، اور آپ ہمیں دکھائیں کہ فرشتہ آپ کے پاس اتر رہا ہے اور وہ آپ کو وحی دے رہا ہے، وحی نازل ہو رہی ہے، اب ہم اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. بعض نے کہا جی ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں. طرح طرح کے مطالبے تھے، طرح طرح کی باتیں تھی. ایک دن تو وہ آ گئے کہ جناب آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں، ہم ایمان لے آئیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ بھی فرما لیا کہ میں جو ان کا مطالبہ ہے میں پورا کر دوں. حضور کی بارگاہ میں حضرت جبریل حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیونکہ حضرت جبریل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر بھی تھے نا، رسول بھی تھے، وہی لے کر آنے والے بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور کے وزیر بھی تھے. تو حضور کی خدمت میں آ کے کہنے لگے کہ میں ایک گزارش کرتا ہوں، آپ جو فرما رہے ہیں اللہ اس کو پورا کرے گا، آپ کی بات کو ٹالے گا نہیں، لیکن اگر آپ نے ان کو معجزہ دکھا دیا اور اس کے بعد ایمان نہ لے کے آئے، پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سزا دے گا جیسے پہلی امتوں کو دی تھی، پھر ان پر عذاب نازل ہوگا. اور اگر اب معجزہ آپ ان کو نہ دکھائیں، ہو سکتا ہے کہ بعد میں یہ ایمان لے آئیں، ان کی اولاد ایمان لے آئے. تو آپ دیکھ لیجئے جیسے آپ کی مرضی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری آپشن کو قبول فرمایا، کوئی بات نہیں، مجھے باتیں کرتے ہیں کرتے رہیں گے، مجھے جھوٹا کہتے ہیں کہتے رہیں گے، مجھے جو مرضی کہتے رہیں، لیکن میں کبھی بھی ان پر عذاب کا کبھی بھی روادار نہیں ہوں کہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے. انہوں نے تو پتھر کھا کے بھی دعائیں دی ہیں. طائف کے اندر آپ کے جسم پر اتنے زخم ہوئے، خون نکلا، جوتے خون سے بھر گئے، فرشتہ آ گیا کہ جناب اجازت دیں بستی کو الٹ کے تباہ کر دیں. اس وقت بھی کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے. تو اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی حضرت جبریل کو یہی کہا کہ نہیں، معجزہ رہنے دیں، دوسری آپشن ٹھیک ہے. فرمایا کہ اگر ان کے پاس یہ قسم کھا کے کہتے ہیں نا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، کوئی بھی نشانی آ جائے ہمارے پاس، قل انما الآیات عند اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے پاس ساری نشانیاں ہیں، اللہ کے پاس سارا کچھ ہے. وما یشعرکم، اور تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. یہ اہل ایمان کو خطاب ہے، ان کو بتائیے اہل ایمان تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، انہا اذا جاءت، جب یہ نشانیاں آ جائیں گی، لا یؤمنون، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئے، معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لے کے آئے. اور بہت سارے لوگوں نے معجزے دیکھے، انہوں نے سورج پلٹتے ہوئے بھی دیکھا، چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اور دیگر معجزات بھی دیکھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب وہ مطالبہ کرتے تو پھر مطالبے پر معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھاتے، ایمان نہ لاتے، پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتے. اور ہمیں معجزے ہیں اللہ کے ساتھ، ساری نشانی اللہ کے پاس ہے، یہ ساری کائنات اللہ کی نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ جو اپنے محبوب کی انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے، وہ جو مرضی کر دے، لیکن یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پلٹ رہے ہیں، کما لم یؤمنوا به اول مرہ، جیسا کہ یہ پہلی مرتبہ ہی ایمان نہیں لے کے آئے. وَنَذَرُهُمْ، اور ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں، فی طغیانہم یعمہون، کہ یہ اپنی سرکشی میں سرگرداں پھرتے رہیں، جس طرح انہوں نے سرکشی کی ہے اب بھی یہ کر رہے ہیں، کرتے رہیں، اپنی مرضی کر رہے ہیں، ایمان نہیں لے کے آ رہے، ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، یہ اپنی مرضی کرتے رہیں، ایمان لے آئیں گے تو بچ جائیں گے، نہیں لائیں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیے، اگر آپ تاریخ پڑھیں، تاریخ اسلام، تو بہت سارے لوگ
جو ابتدائی طور پر اسلام کے سخت دشمن تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ خود حضرت ابو سفیان جنگیں اسلام کے خلاف لڑتے رہے، فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت میر معاویہ، خالد بن ولید کی میں نے مثال پچھلے دنوں بھی دی تھی، غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو شدید نقصان ان کی وجہ سے پہنچا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی اور پھر وہ سیف اللہ بنے۔ کتنا اسلام کا فائدہ ہوا ان کی وجہ سے، اور بہت سارے، اور اکرمہ ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی صحابی بن گئے۔ بہت سارے اور اس طرح کے نام ہیں جو ہمیں ملتے ہیں کہ پہلے ایمان نہیں لے کے آئے، لیکن آہستہ آہستہ دیکھتے رہے، اور جب ان کو پتہ چلا، شرح صدر ہوئی کہ اسلام کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، کامیابی کی یہی راہ ہے، تو ان کو ایمان کی توفیق مل گئی۔ تو یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دونوں رستے رکھے ہیں، صراط مستقیم بھی بتا دیا، سیدھا رستہ بھی، اور دوسرا غلط رستہ بھی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سیدھے رستے پر چلتے رہیں، اور جو غلط خدا ہیں، جھوٹے خدا ہیں، ان کو بھی برا بلا نہ کہیں، بلکہ شائستگی کے ساتھ اخلاق کو اپناتے ہوئے اپنی تبلیغ جاری رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے لیے ایمان کی توفیق ارزانی فرمائی ان کو مل جائے گی۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا جو منصب ہے نیکی کا پیغام دینا اور برائی سے روکنا، ہم اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے وہ کرتے رہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔